السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذی الحجہ کا مہینہ یعنی قربانی کا مہینہ اب یہ شروع ہو چکا ہے، اور ذی الحجہ کے جو شروع کے یہ 10 دن ہوتے ہیں جن کو عشرہ ذی الحجہ کہا جاتا ہے، یہ دن بہت ہی فضیلت والے ہیں۔ اس لیے ان دنوں کے اندر ہمیں خاص طور سے عبادت کرنی چاہیے، ان دنوں کو عبادت میں گزارنا چاہیے۔ تو آج میں آپ حضرات کو ان دنوں میں کرنے والے 10 ایسے کام بتاؤں گا کہ اگر وہ کام ہم نے کر لیے تو ہم ان دنوں کی فضیلت کو حاصل کر سکتے ہیں، اور بہت تھوڑے وقت میں فضیلت کو حاصل کر سکتے ہیں، اور بہت بڑا ثواب ہم کو حاصل ہو سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے نمبر پر آپ کو یہ کرنا ہے کہ تہلیل یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی کثرت کرنی ہے۔ کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ کو پڑھنا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ تکبیر یعنی اللہ اکبر اس کو بھی پڑھنا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ تحمید یعنی الحمدللہ اس کی بھی کثرت کرنی ہے۔ تو لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ اس کو کثرت کے ساتھ کرنا ہے۔ اور دوسرا کام ہم کو یہ کرنا ہے کہ استغفار کی کثرت کرنی ہے۔ استغفر اللہ الذی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ کلمات ہم کو اپنی زبان سے بار بار ادا کرنے ہیں، اور اپنی زبان میں بھی ہمیں اللہ تبارک و تعالی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ اور تیسرا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ اعمال صالحہ کی کثرت کرنی ہے، یعنی جو بھی نیک کام کرنے کا آپ کو موقع ملے اس کو بس سوچیے مت، فوراً اس کو کر ڈالیے۔ آپ نے فرض نماز پڑھی، اس کے بعد میں اگر موقع ہو تو نفل نماز جتنی بھی موقع ہو، جتنی بھی اللہ توفیق دے، نفل نماز فوراً پڑھ لینی چاہیے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کی تلاوت ہے یا اور جو نیک اعمال صالحہ ہیں ان کو اگر کرنے کا موقع ملے تو فوراً کر لینا چاہیے۔ اور نمبر 4 پر ہے پکی سچی توبہ، کہ اگر ہم سے کوئی گناہ ہو گیا ہے، کوئی کوتاہی ہو گئی ہے، اللہ کی نافرمانی ہو گئی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی کے سامنے حاضر ہو کر فوراً اپنے گناہوں کی معافی مانگ لینی چاہیے، اور آئندہ نہ کرنے کا ارادہ ہو، یعنی پکی سچی توبہ ہم کو کر لینی چاہیے۔ اور نمبر 5 پر ہے ناخون اور بالوں کا مسئلہ، کہ جس شخص کا بھی قربانی کرنے کا ارادہ ہو، جو شخص بھی قربانی کرنا چاہتا ہو، تو اس کو عید کا چاند دیکھنے کے بعد سے لے کر قربانی کرنے تک ناخون اور بالوں کو نہ کاٹنا یہ اس کے لیے مستحب ہے، یعنی اگر ایسا کرے گا تو اس کے ثواب میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر کسی کے بال یا ناخن بڑے ہیں اور اگر وہ اس کو کاٹ لے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر نہ کاٹے گا تو اس کے ثواب میں اضافہ ہو جائے گا۔ اور نمبر 6، 10 تاریخ کے علاوہ باقی جو شروع کے 9 دن ہیں ان دنوں کا روزہ رکھنا ہے۔ اور نمبر 7 پر ہے یوم عرفہ کا روزہ، یعنی 9ویں تاریخ کا روزہ، کہ اگر ہم شروع کے 9 دن روزے نہ رکھ سکے تو کم از کم 9ویں تاریخ کا روزہ تو ضرور رکھنا چاہیے۔ حدیث پاک کے اندر اس کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ اور 8واں کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ یوم عرفہ کے دن 9ویں تاریخ کے دن و رات میں اللہ تبارک و تعالی سے زیادہ آپ کو دعائیں مانگنی ہیں۔ اور نمبر 9، 10ویں تاریخ کو یعنی جو قربانی کا پہلا دن ہوتا ہے، اگر ہو سکے تو اسی پہلے دن قربانی کرنی چاہیے۔ اگر پہلے دن نہ کر سکے تو دوسرے اور تیسرے دن بھی کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ اگر موقع ہو اور پہلے دن آپ قربانی کر سکتے ہوں تو پہلے دن ہی قربانی کرنی چاہیے۔ اور نمبر 10 پر ہے تکبیرات تشریق، یعنی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس تکبیر کو 9ویں تاریخ کی فجر سے لے کر 13ویں تاریخ کی عصر تک اس کو ہر فرض نماز کے بعد بآواز بلند پڑھنا ہے۔ تو یہ 10 کام ہوئے جو آپ کو عشرہ ذی الحجہ میں ذی الحجہ کے 10 دنوں میں کرنے چاہیے۔ اس پر خود بھی عمل کیجیے اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔